اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. کس زبان سے ہو بیاں مدح و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیاں مدح و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے چاہتے ہیں عز و شان اہل بیت، قدر والے چاہتے ہیں شان عز و اہل بیت. گھر لٹانا اور سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ جائے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ جائے. جانے عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جانے عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں اور بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں اور بے باکیاں. لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت. اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مائک لگا دیں. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. اور ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی. شب و روز خاکے مزار مدینہ، شب و روز خاکے مزار مدینہ. اور رہیں ان کے جلوے، رہیں ان کے جلوے اور بسیں ان کے جلوے، رہیں ان کے جلوے اور بسیں ان کے جلوے. اور میرا دل بنے یادگار مدینہ، میرا دل بنے یادگار مدینہ. جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا.
اور جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ سب کرم کے ہیں فیصلے, یہ سب کرم کے ہیں فیصلے, اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اور مدینہ جانے والوں, مدینہ جانے والوں, جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینہ جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. اور کبھی تو لگ جائے گا ہم سب کا بھی بستر مدینے میں, کبھی تو لگ جائے گا ہم سب کا بھی بستر مدینے میں. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور مولا علی نے واری, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. اور وہ بھی عصر, اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. تو ثابت ہوا, ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں, ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں. اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے, اصل الاصول لائق عزت تعظیم و تقریر, واجب الاحترام, گرامی قدر, ذی وقار سادات اعظام, اہل بیت اطہار, ذی وقار علماء کرام, محترم و مکرم سامعین. میں اپنی گفتگو اور اپنا بیان شروع کرنے سے پہلے اپنی طرف سے اور اس محفل پاک میں شریک ہونے والے تمام اہل بیت اطہار کے غلاموں اور محبین کی طرف سے قبلہ سید فرید الدین باپو, اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے اور اللہ کے رسول کے بلاوے پہ مہمان بن کر کے جا رہے ہیں. تو میں اپنی تمام حاضرین کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے ایک بار نہیں بلکہ 100 بار مبارکبادی پیش کر رہا ہوں. اور صرف انہیں ہی نہیں بلکہ ان کے پورے مبارک خاندان کو, تمام اہل بیت اطہار کو مبارکبادی پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے اس سفر کو آسان کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی اس زیارت کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں اپنے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. میں خطاب یا تقریر کے لیے نہیں بیٹھا ہوں, یہ میں پہلے ہی آپ حضرات پر واضح کر دوں, کیونکہ یہ محفل پاک جو ہے یہ شکرانے کی محفل ہے اور سجائی ہے قبلہ پیر سید فرید الدین باپو نے. بھئی شکر ادا کرنا ہی چاہیے, کیونکہ ایک مومن کے لیے اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں. یعنی نعمتیں تو بہت ہیں لیکن اس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں. بڑا خوش نصیب ہے وہ جسے یہ نعمت ملی. اور ظاہر بات ہے جب نعمت بڑی ہے تو جب مل رہی ہے تو خوشی بھی اس سے بھی زیادہ بڑی, خوشی بھی اس سے. تو یہ اظہار مسرت کا جلسہ ہے اور یہ احصال ثواب کا بھی جلسہ ہے اور یہ شکرانے کا بھی جلسہ ہے. اور اس میں ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ ہر آدمی اس میں شریک بھی نہیں ہو سکتا. جانے والے تو بہت بڑے نصیب والے ہیں لیکن ان کے قدموں کی خیرات ہے کہ ہم بھی الحمدللہ آج نصیب والے ہیں. اس پاک محفل میں شریک ہوئے ہیں, یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی, نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے. میں ویسے آپ حضرات میری طبیعت سے واقف ہیں کیونکہ نہ آپ میرے لیے نئے ہیں اور نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں. بہت پرانا رشتہ ہے. اللہ سلامت رکھے. آمین آمین. اور اللہ ان محبتوں میں مزید اضافہ فرمائے. آمین. میں کیونکہ سمجھانے کے لیے
زیادہ تر اپنی گفتگو میں سوال کرنے سے کام لیتا ہوں. جی حالانکہ موقع نہیں ہوتا پھر بھی میں سوال کر لیتا ہوں اور سوال کرنے کے بعد جواب بھی دے دیتا ہوں. سوال بھی میں کر لیتا ہوں, جواب بھی دے دیتا ہوں, اور بات وہی ہوتی ہے جو الحمدللہ سب کے ذہن میں پہلے سے موجود رہتی ہے. اب سوال میرا یہ ہے کہ ایمان کیا ہے. دیکھیے کتنا آسان سوال ہے, ایمان کیا ہے. میرا ایمان گواہی دے رہا ہے, سب جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. یہ آپ بھی سوچیں گے کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے, اور آپ بھی ہو سکتا ہے کہیں مجھ پہ ناراض نہ ہو جائے کہ ہم سب ایمان والے ہیں, مومن ہیں, اور آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں. جو ایمان والا ہوگا اسے تو اس بات کا علم ہوگا ہی, ہونا بھی چاہیے. اگر علم ہی نہیں ہے تو پھر ایمان والا کیسا ہے. تو ہر ایمان والا یہی سوچے گا کہ عجیب سوال کیا ہے. لیکن میں نے سوال کسی بات کو سمجھانے کے لیے کیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان نام ہے محبت رسول کا. آئی بات, یعنی الحمدللہ سب جانتے ہیں, ہر مومن جانتا ہے, اور جو یہ نہیں جانتا وہ مومن ہی نہیں ہے. یعنی جو یہ نہ جانے اور اس کو نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہے. آپ حیرت میں, یعنی نماز پڑھنا کیا ایمان ہے؟ روزہ رکھنا ایمان ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اور حقیقت میں ہے بھی نہیں. یہ عبادتیں, اور یہ عبادتیں ایمان کے بعد ہیں. بھلے ایمان ہو تو یہ عبادت ہے, اور اگر ایمان نہیں ہے تو بھلے نماز پڑھ, کئی پڑھ رہے ہیں, بالکل پڑھ رہے ہیں. اور ہمارے کئی ایسے بھائی جو کلمہ نہیں پڑھتے, مومن نہیں ہیں, لیکن قرآن ایسا پڑھتے ہیں کہ قاری بھی دنگ رہ جائے, اور نماز ایسی اچھی پڑھتے ہیں کہ ہم بھی نہیں پڑھ سکتے. خود ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. حالانکہ وہ مومن نہیں ہے, لیکن پھر بھی روزے بھی رکھتے ہیں. بھلے رکھیں, اچھی بات ہے, لیکن نہ نماز ہوئی, نہ روزہ ہوا, اور نہ تلاوت ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ ہوا اس لیے نہیں کہ پہلے ایمان ہے, اور ایمان کے بعد جو کریں وہ سب رب کی عبادت ہے. ایمان نہیں ہے تو پھر یہ عبادت نہیں. وہ عبادت ہی نہیں جس میں نہ ہو بے رسول, وہ عبادت ہی نہیں جس میں نہ ہو, اور جس میں بو پائی نہیں جاتی وہ ہے کاغذ کے پھول. ایک ہے گلاب کا پھول اور ایک ہے کاغذ کا پھول. اور آج تو دنیا نے صاحب ترقی کی ہے کہ آدمی یعنی یہ فرق بھی نہیں کر پاتا کہ اصلی ہے یا بناوٹی ہے. دنیا ترقی کر رہی ہے, ہر چیز جو ہے نا وہ ڈپلیکیٹ ایسی بنا دی ہے کہ آدمی کو لگے اصل ہے. لوگ دھوکہ, حالانکہ اصل نہیں ہے. اور ایسے تو ہر چیز کا ڈپلیکیٹ بن چکا ہے, ہر چیز. ایسا نہیں کہ کسی میں نہیں, مومن اصلی بھی ہیں, ڈپلیکیٹ بھی ہیں, ہر چیز بن رہی ہے, ڈپلیکیٹ بھی ہیں, اور اسی ڈپلیکیٹ سے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے. تو گلاب کا پھول جو ہوتا ہے اس میں خوشبو ہوتی ہے, اور کاغذ کے پھول میں خوشبو نہیں ہوتی. لگا دیں تو الگ بات ہے, لیکن اس میں نہیں ہوتی. تو محبت رسول کا نام ہے ایمان. ٹھیک ہے, بالکل یقینی بات ہے. اگر اللہ کے حبیب سے سچی محبت نہیں تو ایمان نہیں. اب ایک بات سماعت فرما لیں, اور وہ بات بھی بڑی اہم ہے, اور ہر آدمی کے مشاہدے اور تجربے کی بات ہے. آدمی چاہے جس گریڈ کا ہو, لیکن اس سے وہ واقف ہوگا, کیونکہ انسان ہے نا. اب کیسے واقف ہوگا؟ تو اب کسی سے بھی انسان ہونا چاہیے, کہ انسان. اس میں یہ نہیں کروں کہ مومن ہو یا مومن نہ ہو, انسان, سب انسان ہیں. تو جو بھی انسان ہے وہ اس بات سے واقف ہے کہ آدمی کو جس سے بھی محبت ہوتی ہے, تو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت. بتائیے ہر آدمی اس کا قائل ہے یا نہیں؟ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے,
ایک ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہے تو اولاد سے محبت ہونے کی وجہ سے اب اس بیٹے کی ہر چیز اسے پسند ہے، یہاں تک کہ اگر وہ شرارت بھی کرے تو بھی پسند ہے، اس کی شرارت بھی پسند ہے کیونکہ بیٹا پسند ہے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ محبوب کی ہر چیز محبوب، یہ جملہ میرا یاد رکھیں، یعنی یہ بالکل اصولی بات ہے، جو محبوب اور پیارا ہوتا ہے اس کی ہر چیز پیاری۔ مومن کا سب سے زیادہ محبوب کون؟ جھوم کے کہہ دیں مصطفیٰ، یہاں تک کہ مصطفیٰ جان سے بھی پیارے، اور اگر جان سے پیارے نہیں ہیں تو ایمان میں کمزوری ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، حضور نے فرمایا وہ تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ساری محبتیں دب کے نیچے رہ جائیں اور مجھ مصطفیٰ کی محبت سر چڑھ کر کے اعلان کر دے کہ یہ محبوب ہے اور یہ مصطفیٰ کا چاہنے والا اور عاشق ہے۔ جان سے بھی پیارے مصطفیٰ، تو مصطفیٰ جب اتنے پیارے ہیں تو اب بالکل تقاضا یہی ہے کہ میرے آقا کی ہر چیز پیاری، اور یہی ہے ایمان۔ اب جس کو بھی دیکھیں جس کا ایمان اس معیار پہ پورا اترے سمجھ لیں پکا مومن ہے، یعنی جس چیز کی نسبت حضور سے ان سب سے پیار، ان میں سے اگر کسی بھی چیز کے پیار محبت میں ذرا سی کمی نظر آئے تو سمجھ لیں پھسل گیا، اور اللہ اسے پھر سنبھلنے کی توفیق، اور پھسلتے پھسلتے پھر گر بھی جاتا ہے، اور پھسل کر کے گرنے والا اٹھ کر کے پھر گرا تو پھر اٹھ نہیں پاتا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک بار پھسل کے گرا تھا اٹھ گیا تھا، دوبارہ پھسل کے گرا تو نہیں اٹھے گا، اللہ پھسلنے سے بچائے۔ اور اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں حضور کی ذات سے جس چیز کا تعلق ہے، نسبت ہے، اللہ ہر چیز سے ہمیں سچی والہانہ محبت عطا فرمائے۔ اس لیے الحمدللہ ملک بہت ہیں، دنیا بڑی وسیع و عریض ہے، ملک بڑے خوشنما ہیں، بہاریں ہی بہاریں ہیں، پھولوں کی کمی نہیں، خوشبو کی کمی نہیں، بڑے بڑے جھرنے ہیں، بڑی بڑی وادیاں ہیں، اور وہاں دیکھو تو زمین نظر نہیں آتی، 12 مہینے وہاں ہریالی ہریالی، پھول ہی پھول ہیں، لیکن ہمیں ان ملکوں سے محبت نہیں ہے۔ عرب میں پہاڑ ہیں، وہاں کوئی پھول نہیں، لیکن ہر مومن کو ملک عرب سے پیار ہے۔ کیوں ہے؟ ایران سے نہیں، شام سے نہیں، یوروپ سے نہیں، امریکہ سے نہیں، عرب سے کیوں؟ الحمدللہ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، اس میں یہ ضرور نہیں کہ پڑھا لکھا ہو تو جانے، ہر مومن جانتا ہے، چھوٹا بڑا سب جانتے ہیں، بڑے بوڑھے جوان سب جانتے ہیں، اور عالم تو جانتے ہیں، عالم تو عرب سے پیار کیوں ہے؟ تو جواب ایک ہی ہے، عرب سے پیار اس لیے ہے کہ عرب مصطفیٰ کا ہے، عرب اب آپ ذرا میں چونکہ وقت نہیں ہے صاحب، اس طرح اگر میں گفتگو کرتا رہوں تو پھر معاملہ جو ہے وہ نہ ادھر نہ ادھر، اصل مقصد تک بھی ہم نہیں پہنچ پائیں گے، اور چونکہ محبت کی بات آئی ہے اس لیے میں ذرا بڑے اختصار سے ایک دو جملے عرض کر کے آگے بڑھوں۔ شہر بہت ہیں، کسی سے اتنا پیار نہیں، اب 2 شہر ہیں، 2 اب وہاں پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ ان 2 شہروں کے نام آپ کو یاد ہیں یا نہیں؟ شہر بہت ہیں لیکن 2 شہر، 2 اللہ اکبر، مجھے مکمل یقین ہے کہ ان دونوں شہروں کا خیال سب کے دل میں آ گیا۔ میں نے نام نہیں لیا ہے، میں نے صرف یہ کہا اس روح زمین پر 2 شہر، اور یہ 2 شہر وہ ہیں، آپ اگر میڈیا سے واقف ہیں، اور آج تو یہ دور کیسا ہے صاحب، سوشل میڈیا، یہاں پر ابھی جو کچھ ہو رہا ہے امریکہ میں اس کی خبر ہے، اور یہاں اسی وقت، اور ہمیں تو سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ بولنا بعد میں شروع کرتے ہیں، اور یہ پروگرام جو ہے یہ وائرل پہلے ہو جاتا ہے، یہ عجیب اتفاق ہے، پوری دنیا میں آپ جہاں چاہیں دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا نے یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یہ بھی اللہ کا،
کرم ہے. سائنس نے بڑی ترقی کی ہے. تو ایک خبر آپ نے برسوں پہلے سنی ہوگی کہ یہی خلا باز، یہ خلا یعنی زمین آسمان کے بیچ میں یہ جو خلا ہے، اس خلا میں جو سفر کرتے ہیں انہیں کہا جائے خلا باز. یہ راکٹ ہیں، خلا باز ہیں. یہ خلا باز بھی سفر کر رہے ہیں، اور آج تو ہندوستان بھی پہنچا ہے چاند پہ. اور ابھی نیوز چل رہی ہے کہ اب پہنچ گیا ہے، اور وہ دکشنی حصے میں پہنچا ہے، اور وہاں پر کیا کچھ تلاش کر رہے ہیں، اور وہ روبوٹ اتر چکا ہے. اب خبر آنے والی ہے، ہو سکتا ہے پلاٹ بھی وہاں الاٹ ہونے لگے. یہ بڑی ترقی ہے صاحب. چاند پہ بھی خلا. اونچے گئے. جب کوئی آدمی اونچے جاتا ہے تو نیچے بڑی چیز بھی چھوٹی دکھائی دیتی ہے، اور پھر بہت زیادہ اونچا جاتا ہے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اندھیرا ہی اندھیرا. خلا باز جو ہیں ان کا یہ اعلان ہے کہ جب ہم خلا میں پہنچے تو ساری دنیا اندھکار تھی، اس میں دو نظر آئے ہمیں چمکتے ہوئے ستارے، اور صرف دو چیزیں نظر آئی جو چمک رہی ہیں. اور پھر جب اس کے ہم نے تفتیش کی تو وہ خلا میں گھومنے والوں کو اس جہان کے اندھیرے میں جو ستارے کی طرح چمکتے نظر آئے، وہ ایک شہر شہر مکہ تھا اور ایک شہر شہر مدینہ تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سائنس جو ان کا فیصلہ ہے، انہیں بھی ماننا پڑا کہ جب زیادہ اندھیروں میں جاتے ہیں تو چمکتے یہی ہیں، اور جو اندھیروں میں ہیں وہ کیا سمجھ سکیں. ذرا اوپر اٹھ کر کے دیکھیں. جب تک نیچے رہیں گے سمجھ میں نہیں. اپنے خیالات سے، نظریات سے، حالات سے ذرا ہر آدمی اوپر اٹھ کر کے دیکھے تو قسم رب کی زمین پر جیسے ہم آسمان کے تارے دیکھتے ہیں، ویسے اگر آسمان کے قریب کوئی پہنچ کے دیکھے تو صرف تارے صرف دو ہی نظر آئیں گے. ایک مکہ المکرمہ جو مصطفیٰ کی ولادت گاہ ہے، اور ایک مدینہ منورہ جو مصطفیٰ کی آرام گاہ ہے. مکہ بھی پیارا اس لیے ہے کہ مصطفیٰ کا ہے، اور مدینہ بھی پیارا اس لیے ہے کہ مصطفیٰ کا. یہ دونوں شہر ہمیں پیارے کیوں؟ جواب وہی آئے گا کہ مصطفیٰ کی دین پیارا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اور کیا سبب ہے؟ ادیان تو بہت ہیں، دین ایک نہیں ہے. یہ لفظ ادیان جو ہے یہ بہو وچن ہے، اور اگر کوئی دوسرا دین نہ ہوتا تو یہ ادیان نہ بولا جاتا. ایک ہی ہے بس دین. ادیان اور دین، دین اسلام، اس پر بڑی بحثیں ہیں. ان بحثوں میں ابھی میں یہاں نہ تو آپ کو پھنساؤں گا نہ میں پھنسوں گا. ادیان بہت ہیں، ان میں سے کوئی دین ہمیں پسند نہیں. کیوں؟ اور دین اسلام کیوں پسند ہے؟ تو دیوانے نے کہا اس لیے کہ مصطفیٰ کا ہے. مصطفیٰ کا. اولاد آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے، اللہ سب کی ہے، اور سب کو سلامت رکھے، اور اولاد کو اللہ تعالیٰ وفادار بنائے. وفادار بنائے. سب کی اولاد ہے نا، اور حضور کی، میرے اور آپ کے آقا کی اولاد ہے نا. اچھا میری اولاد جتنی مجھے پیاری ہے اتنی آپ کو ہوگی. بھئی بھلے آپ پیار کریں مومن ہونے کے ناطے، ایمان کے تقاضے کے مطابق، یا جو تعلقات ہیں اس کی بنیاد پہ آپ محبت رکھیں، رکھتے ہیں، رکھنی بھی چاہیے. کوئی بھی ہو، آپ کی اولاد ہے تو مجھے بھی اس سے پیار تو کرنا ہی چاہیے. حکم یہی ہے، سب سے پیار کرو، سب سے. کوئی بھی ہو، بچے چاہے جس کے ہوں، بچے تو بچے ہیں نا، بچے بچے ہیں. بڑا چاہے جو ہو، بچے بچے ہیں. تو بچوں سے تو پیار، یہ انسانیت ہے. اور جب بچوں سے بھی دشمنی ہو تو پھر سمجھ لیے انسانیت نکل گئی. ہاں بالکل حقیقت ہے، حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے میری اور آپ کی نہیں بنتی، لیکن آپ کے بچے نے میرا کیا بگاڑا، اور میرے بچے نے آپ کا کیا بگاڑا. بچہ آخر بچہ ہے، بچہ بچہ ہے. تو جب تک انسانیت تھی تو قسم رب کی، میرے آقا نے فرمایا تھا جب صحابہ جنگ پہ جاتے تھے، میرے آقا نے فرمایا یہ دین رب کا دیا ہوا ہے، تم جا رہے ہو جنگ کرنے کے لیے. آپ ہدایات دیتے تھے، اگر کوئی معبد آئے تو مت گرانا، یعنی اگر کوئی چرچ آئے، کوئی گرجا آئے، کوئی مندر آئے، مت گرانا. سیرت پڑھ کے، حدیثیں پڑھ کے دیکھیں. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ ہمارے دشمن ہیں. فرمایا دشمن وہ ہیں، یہ عبادت کی جگہ ہے، مت گرانا. فرمایا کوئی بیمار ہو تو مت مارنا، کوئی بوڑھا ہو تو مت مارنا، کوئی عورت آئے تو مت مارنا، اور بچے آئے تو مارنا تو نہیں، پیار کرنا.
یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور جو مسلمان ہو کر کے بھی اس پر عمل نہ کرے تو اسے اپنے اسلام پہ سوچنا چاہیے. جی ہاں، اسے سوچنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں. مسلمان وہی ہوتا ہے جو میرے آقا کے دیے ہوئے فرمان پہ عمل کرے، چاہے جان جائے، چاہے گھر برباد ہو، چاہے قبیلہ برباد ہو، لیکن مومن کبھی بھی اپنے محبوب کے فرمان کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا. اور کرتا ہے تو غدار ہے، اور وہاں غداروں کی کوئی سنوائی نہیں. جنت وفاداروں کے لیے ہے. مصطفیٰ کی شفاعت شفاعت جو ہے وہ وفاداروں کے لیے. اللہ سب کو وفادار بنائے. اولاد میری بھی، آپ کی بھی، ان کی بھی، ان کی بھی، اور حضور کی بھی، حضور کی بھی. لیکن ہم نے اپنی اولادوں کو پیار کرتے ہیں؟ نہیں بھی کرتے. اور حضور کی اولاد سے ہر مومن کو، حضور کی اولاد سے ہر مومن کو کیوں ہے؟ جواب وہی آئے گا، جواب وہی آئے گا کہ یہ پیارے مصطفیٰ کی پیاری اولاد. اور یہ جواب جو ہے نا بنایا ہوا نہیں ہے. امام شافعی سے پوچھیں. امام شافعی سے کسی نے کہا تھا کہ اہل بیت سے اتنی محبت کر رہے ہو، رافضی تو نہیں ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا اگر اہل بیت کی محبت رفض و رافضی بننا ہے تو سارا جگ گواہ ہو جائے کہ شافعی رافضی ہو گئے. لوگوں نے کہا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اہل بیت کی محبت فرض ہے اور رب نے قرآن میں اتاری ہے، قرآن میں اتاری ہے. اور رب نے ارشاد فرمایا محبوب امت سے کہہ دے، امت سے کہہ دے لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میری امت، میں نے تمہیں اتنا دیا ہے کہ کسی نے نہیں دیا، اور وہ دیا ہے جو کوئی دے بھی نہیں سکتا. اور تم گرے تھے، میں نے اٹھا کر کے تمہیں سریا سے بھی بلند کر دیا، بے شک کر دیا تھا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوں سے سریا کر دیا، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کیا کیا نہیں دیا، لیکن مجھے تمہاری طرف سے کچھ نہیں چاہیے، رکھو سب تمہارے پاس، مجھے ضرورت بھی نہیں اور تم دے بھی نہیں سکتے. ہاں اگر وفا ہے، دینا چاہتے ہو تو میرے جگر کے ٹکڑوں سے محبت کرنا، میں سمجھوں گا دے دیا. اہل بیت کی محبت رب نے قرآن میں اتاری ہے. حضور نے فرمایا، رب نے فرمایا محبوب آپ کہہ دیں، رب کہہ رہا ہے کہ محبوب آپ کہہ دیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری ان عطاؤں اور نعمتوں کا بدلہ دینا، تو دے تو نہیں سکتے، دینا ہے نا، تو پھر کیا ہے، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، کافی ہے. یہاں بھی کافی ہے اور وہاں بھی کافی ہے. اور میں بس یہ جملہ بول کے آگے بڑھ رہا ہوں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. سبحان اللہ. اور بڑے، اب کیا کہوں، جن کے دل میں محبت ہے وہ خوش نصیب ہیں، اور جن کے دل سے محبت نکل گئی وہ، آپ کہہ دیجئے بھائی مجھ سے کیوں، کچھ تو بد نصیب حد ہو گئی. اتنی تو ہمت آپ جٹا لیں، اتنا میں بول رہا ہوں، ایک جملہ تو آپ بھی بول دیں، اور یہاں کوئی آپ کو پھر جلسے کے بعد گرفتار کرنے نہیں آئے گا. اس پہ یہ اطمینان رکھیں، اس میں کوئی گرفتاری نہیں ہوگی. جی ہاں، آج لوگ حق بات بھی نہیں بولتے، ڈرتے ہیں کہ گرفتار ہو جائیں گے، نہیں بولتے. حالانکہ وہ تڑپتے رہتے ہیں، بولیں، لیکن ادھر ادھر دیکھ کر کے چپ رہ جاتے ہیں کہ بولیں گے تو اٹھتے ہی پکڑے جائیں گے، اور پکڑے جائیں گے تو جکڑے جائیں گے. اللہ رحم فرمائے. یہاں کوئی ایسی بات نہیں. اور یہ آپ یعنی علل اعلان کہہ دیں، جس کے دل میں آل نبی کی محبت ہے وہ خوش نصیب ہے، اور جو اس نعمت میں محروم ہے وہ بد نصیب ہے. اللہ بد نصیبی سے بچائے. اب میں آ رہا ہوں اپنی اصل گفتگو کی طرف. اور یہ بات جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ ایسی نہیں ہے کہ آسانی سے سمجھ میں آئے. جی میں ایک ہی نکتہ عرض کرنے جا رہا ہوں جو اسی حج اور عمرے کے حوالے سے ہے، اسی عظیم عبادت کے حوالے سے، اور بڑی اہم بات ہے. اللہ کرے جیسے یہ پہلی باتیں سمجھ میں آ گئی نا، ویسے اللہ کرے یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے، اور آئے گی انشاءاللہ. اور نہیں آئی تو اہل بیت کا وسیلہ لیں گے. ہم تو وسیلے والے ہیں نا، ہم کہیں گے مولا اہل بیت کا وسیلہ، بات سمجھ میں آ جائے تو یقین آ جائے گی. پہلے اسے وسیلہ لے لیں جی جی، تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے.
اللہ کرے بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اب پھر سوال کر رہا ہوں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، 18,000 عالم، کتنے؟ جس میں ہے یہ ایک عالم ہے جی. ہم اس کو، ہم کیا سائنس والے بھی پورا نہیں سمجھے، اس عالم کو وہ بھی پورا نہیں سمجھے، کیونکہ اس عالم میں زمینیں ہیں، آسمان، زمینوں میں آسمانوں میں جو ہے سب ہے. تو کیا سائنس والے سب سمجھ گئے؟ سائنس والے تو اس پتھر کو بھی نہیں سمجھ سکے جو احمدآباد کے قریب ترقی بڑی کی ہے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں لوہا ہے، پتھر ہے، لکڑی ہے، لیکن اور کیا ہے اللہ جانے کیا ہے، یہ کیا ہے کیا ہے، انہیں آج بھی پتہ نہیں چلا، کیونکہ ولی کی زبان سے نکلا پتہ نہیں کیا ہے، تو آج بھی سائنس کو پتہ نہیں کہ کیا ہے. بڑی لیبارٹریاں جتنی تھی سب میں لے گئے. یہ لیبارٹری بھی یعنی یہ بتاتی ہے کہ یہ لوہا، یہ لکڑی، یہ کنکر، یہ پتھر اور یہ پتہ نہیں کیا. ارے بھائی آدمی جب مجبور ہوا تو لیبارٹری کے پاس گیا. آج سب مشینری کا دور ہے. یہ ڈاکٹر بڑے فخر کرتے ہیں نا کہ ہم نے اس کا علاج کر دیا، اس کا کر دیا، یہ آپریشن کر دیا، وہ کر دیا، لیکن آج ڈاکٹر کچھ نہیں کرتے، جو مشین کہتی ہے وہی کرتے ہیں. پھر ہو یا نہ ہو اللہ جانے. آپ گئے، آپ کو دھکیل دیا مشین کے منہ میں، مشین میں کہہ دیا یہ بیماری ہے، بس ڈاکٹر نے کہا یہی ہے. اور اللہ ہو نہ بھی ہو سکتا ہے نا، کیا مشین سے بھول نہیں ہو سکتی؟ بھئی آدمی سے آدمی بڑا یا مشین؟ مشین کو تو آدمی نہیں بنایا. آدمی سے جو بھول ہو سکتی ہے تو، لیکن مشین پہ کتنا بھروسہ؟ ہمیں بھی ہے، ڈاکٹر کو بھی ہے، پوری دنیا کو ہے. نادان مشین پہ بھروسہ ہے، رسول پہ نہیں. اور یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں رسول کی بات پہ بھروسہ نہیں. نعوذ باللہ. نادان، تیری عقل ماری گئی ہے. مشین پہ پوری دنیا بھروسہ کرے، تو بھی کر رہا ہے، اور رسول پہ بھروسہ نہیں. قسم رب کی مشینیں فیل ہو سکتی ہیں، لیکن رسول کا فرمان نہ کبھی فیل ہوا نہ ہو سکتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ کرے ایمان محفوظ رہے. ایمان برباد کیوں کر رہے ہیں؟ یہ معمولی چیزیں ان کی ہر بات مان رہے ہیں اور انسان کی نہیں مانی. آپ چاہے جتنے سچے ہوں، آپ کی کوئی نہیں سنتا. ووٹ سوپ کی سب سن رہے ہیں. یہ ووٹ سوپ ہے یا سیپ ہے، مجھے تو اس کا صحیح نام بھی نہیں آتا. غالباً یہ ووٹس ایپ ہے، ایپ اور ووٹس یہ ملا کر کے وہ ایسے ہی کچھ نام بنا. سب مان رہے ہیں، سب مان رہے ہیں، بڑے بڑے. کوئی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ سب جھوٹ ہے. اس سے بڑا دنیا میں آج تک کوئی جھوٹا، یہ جتنے بھی ایپ ہیں نا، ایپ جتنے بھی ہیں نا، اب اگر میں اس کے ایک یہ الفائی جو ہے نا، یعنی اے اور بی، اس کو الگ الگ کر کے اگر اس کی وہ کریں تو بڑی تفصیل ہے اس میں. نام رکھنے والوں نے پہلے ہی بتا دیا، بھروسہ مت کر. لیکن ادھر تو کوئی وہ تو جو دیکھ رہا ہے اسی پہ سچ ہے. ہاں سچ ہے. اللہ اکبر. ایک سچا آدمی، اللہ والا پیارا آدمی آ کر کے کوئی بات کہے، کوئی نہیں مانتا. اور ایپ کی بھائی عقل تو دیکھیں، سبحان اللہ، انسان کی عقل. بڑا بزرگ بیچارہ سنت سادھو مولوی صاحب، پیر صاحب، شیخ صاحب، اس نے آ کر کے کہا کہ اصل یہ ہے، آپ ذرا شانتی رکھیں. نہیں ہم تیری نہیں، ہم تمہاری گے. اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ بھی ایک زبردست فتنہ ہے، زبردست. تو یہ 18 اب بات بڑھ رہی ہے. بھائی میں کیا کروں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. ہاں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو وقت کا پابند ہوں. بات چاہے جہاں پہنچے میں وقت پہ بات ختم ہی کر دوں گا. بالکل. اور چونکہ بات بڑھ رہی ہے تو اب یہ میری مجبوری ہے، کیونکہ میری ایک عادت ہے، جو بات پر بات آتی ہے تو چھوڑنا نہیں چاہیے. چھوڑیں گے تو پھر کب کہیں گے، اور اگر پھر کہیں موقع بھی ملا تو آپ کہاں ملیں گے؟ آپ تو نہیں ملیں گے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ خیر کرے، جو آئے یعنی عرض کرتے چلیں، اللہ قبول فرمائے. محفل شکرانے کی ہے. حقیقت میں کہاں ہم اور کہاں مدینے کی تعریف، کہاں ہم اور کہاں مکے کی تعریف. وہ تو ایک عظیم مرتبہ، ہم ہیں فقیر. بس اللہ کرے مدینہ اور مکہ کی محبت سلامت رہے.
اور میں ایک دعوے سے کہہ رہا ہوں اگر محبت سلامت ہے تو جانے والے بھی پہنچے نہ پہنچنے والے بھی پہنچے، کیونکہ یہ تو نہیں پہنچ سکتے، آقا یہاں پہنچ سکتے۔ سچائی ہو، سچائی، کچھ نے جا کے زیارت کی اور کچھ کو سوئے ہوئے ہو گئی، نصیب کی بات ہے، سچائی کی بات ہے۔ کچھ گئے عمرہ ہوا نہیں اور کچھ گھر میں تھے، ثواب مل گیا۔ ایک نے 100 حج کیے، ایک بھی نہیں ہوا، ایک کو صرف تڑپ تھی اور نام اعمال میں ثواب لکھا تھا۔ یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، اور یہ معاملہ پورا جو ہے نا یہ ظاہر کا نہیں باطن کا ہے، باطن کا ہے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں ذرا اب تھوڑا سا میں جلدی بھی چلوں گا اور اختصار بھی کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ اب ہمارے پاس ہیں 15 منٹ صرف۔ اب میں جو بات بڑی بڑی توجہ سے سنیں، اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو اللہ کرے سب سمجھ میں آ جائے گا۔ 18,000 عالم، ان 18,000 عالم میں یہ جو انسان ہے نا، انسان یہ سب سے اشرف ہے، سب سے انسان۔ ایک بات زمین میں عرض کرتا چلو، انسان، آپ کہیں مومن نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ قرآن مجید میں رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان، انسان۔ اب یہاں باقی ساری چیزیں رکھ دے، ایک طرف انسان۔ رب نے فرمایا انسان کو ہم نے اچھی صورت میں بنایا، یہ کرم ہوا۔ لقد کرمنا بنی آدم، رب فرما رہا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی۔ یہاں بھی مومن نہیں ہے، آدم کی تو انسان کون ہے؟ جو انسان ہے وہ آدم کی اولاد ہے، جو آدم کی اولاد ہے وہ، ہاں یہ کوئی بندر کی اولاد نہیں ہے۔ یہ بڑے جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں بندر کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیے کیسی کیسی تحقیقی پیش کرتے ہیں۔ آج بھی ایک جماعت ایسی ہے اور یہ زور لگا رہے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، یہ یعنی بن مانس بندر تھا، جنگلوں میں رہتا تھا، پھر بڑھتے بڑھتے پہلے یہ 4 پیر پہ چلتا تھا، پھر ذرا کھڑا ہوا، پھر یوں، اس طرح پوری تاریخ بتاتے ہیں کہ پھر ترقی کرتے 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 یہاں پہنچا۔ تو جب بندر تھا ترقی کرتے یہاں پہنچا ہے، تو اب آگے ترقی کر کے کہاں پہنچے گا؟ یہ بھی تو بتا دیں۔ اتنے سالوں میں جب بندر سے انسان بن گیا، اب تو اچھا ہی ہے نا، انسان ہے، اچھا ترقی تو اب بھی کر رہا ہے، ہر چیز ترقی مانا ہر چیز کا بدلنا، بدلتے بدل پہلے پہاڑوں میں رہتا تھا، پھر گھاس پھوس کے مکان بنائے، پھر یہ کچے مکان بنائے، پھر پکے مکان بنائے، پھر محل بنائے، اور پھر مول بنائے، اور پھر ٹاور بنائے۔ ممبئی گئے ٹاور، یہ ہمارا واگڑ کا علاقہ جو ہے نا، اس کے جتنے گاؤں ہیں نا بمبئی کے ایک ٹاور میں آ جائیں، یہ سارے گاؤں ایک ہی ٹاور میں، 80 منزلہ ٹاور بنے اور سال میں بن جاتے ہیں۔ اس سال آپ جائیں ٹاور نہیں تھا، اگلے سال جائیں تو یہ یعنی 80 منزلہ ٹاور، یہ گردن جھکا کے دیکھیں تو اوپر نظر آئے، یہ ترقی ہے۔ تو ابھی تو انسان ہوا، اتنی ترقی کی اور آگے ترقی کر کے پھر کیا سوچیں؟ یہ میں نہ تو میرے پاس جواب ہے نہ آپ کے پاس، لیکن ایک بات سن لیں، انسان اشرف بھی ہے، انسان کرامت والا بھی ہے۔ کیوں؟ یہ ہے سوال۔ کیا اس لیے ہے کہ عبادت کر رہا ہے؟ نہیں، قرآن مجید میں رب نے فرمایا عبادت کرنے والے فرشتے ہیں، ایسی کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتا، تو ان کو ہونا چاہیے نا اشرف، اور یہ اس لیے اشرف ہے کہ طاقتور ہے۔ تو کیا جنات جیسی طاقت ہے اس کے پاس؟ جنات جیسا ہے، وہ بلقیس کا تخت لایا تھا، ہے طاقت، اس کے پاس ویسی طاقت بھی نہیں، عبادت بھی نہیں، طاقت بھی نہیں، اور کمزور ہے۔ قرآن کر رہا انسان ضعیف ہے، اور قرآن کر رہا انسان جاہل ہے، اور قرآن کر رہا انسان بہت جلدی کرنے والا ہے۔ یہ سب قرآن میں ہے انسان کے بارے میں، لیکن پھر بھی فضیلت والا ہے سب پر، ضعیف بھی ہے، جاہل بھی ہے، کمزور بھی ہے، اور عجلت پسند بھی ہے، جلدی کرنے والا، لیکن پھر بھی سب سے افضل ہے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ۔ کائنات میں رب کی مخلوق میں اگر سب سے اونچے درجے کی مخلوق ہے، شان والی مخلوق ہے، عزت والی مخلوق ہے، تو یہ انسان ہے۔ اب کیوں؟ طاقت کی وجہ سے بھی نہیں، تو میں نے بتا دیا طاقت کی وجہ سے ہوتا تو جن ہوتے، عبادت کی وجہ سے ہوتا تو فرشتے ہوتے، وہ ہوئے نہیں، یہ ہوا کیوں؟
اب سنیں اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کو ایک ایسی نعمت دی ہے جو کسی کو نہیں دی، کسی کو نہیں دی، نہ ملائکہ کو نہ جنات کو، کسی کو نہیں دی۔ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ رب نے اس کو دی اور اسی ایک کی بنیاد پر یہ سب پر فضیلت لے گیا۔ اب وہ ایک چیز ہے کیا؟ اسی کا نام ہے عشق۔ اسی ایک چیز کا نام ہے عشق۔ اور عشق کا معنی سمجھ میں نہ آئے تو جسے ہم کہتے ہیں چاہنا، محبت کرنا، اور یہ محبت بڑھتے بڑھتے پھر آخری اسٹیپ پہ جب پہنچتی ہے تب جا کر کے عشق میں ڈھل جاتی ہے، اور پھر عاشق جو ہوتا ہے اسے سوائے معشوق کے کچھ نظر نہیں آتا۔ عاشق نہیں ہم کیا کریں بھائی، کس کس کو سمجھائیں؟ مجنون دیوانہ، مجنون جو ہوتا ہے نا، مجنون دیوانہ، اور یہ دیوانہ وہ عقل خراب ہو وہ نہیں، کسی کے عشق میں دیوانہ، کسی کی محبت میں دیوانہ، کسی کی محبت میں مجنون۔ یہ آدمی کو جو مجنون بنا دے اس کا نام عشق ہے، اور یہ عشق رب نے صرف انسان کو دیا ہے، اور اسی عشق کی بنیاد پر یہ سب سے فضیلت بھی لے گیا اور سب سے کرامت بھی لے گیا۔ اگر انسان ہے تو اس میں چاہنے کا جذبہ ضرور ہوگا، پھر وہ چاہے جس سے پیار کرے، نہیں کہوں گا نہ ادھر نہ ادھر، کیونکہ پیار کرنے والے نہ معلوم کس کس سے پیار کر رہے ہیں، اس میں جان بھی دے رہے ہیں، لٹا رہے ہیں جانے، دیکھتے نہیں کہ جس کے عشق کر رہے ہیں وہ ہے کیا، نہیں دیکھتے، لیکن چونکہ عشق ہے، محبت ہے، جان دے رہے ہیں، اور اسی پر یہ سارے جھگڑے ہیں۔ اور محبت ہے کہ گھر بار سب لٹا کر کے بھی اس پہ جان دے کر بھی ثابت کرنا ہے کہ میں اس کا عاشق اور دیوانہ ہوں۔ معشوق کو نہیں دیکھا کہ وہ اس قابل ہے یا نہیں کہ اس سے عشق کیا جائے، لیکن اپنی اپنی پسند ہے۔ قسم رب کی ساری کائنات عاشق ہے، اور کائنات میں اگر کوئی محبوب ہے تو مصطفیٰ ہے۔ یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، انسان کو یہ جو شرف ملا یہ صرف اسی عشق کی بنیاد پہ۔ انسان کے پاس جو عشق ہے اور اس عشق کے جو اثرات ثمرات ہیں وہ کسی مخلوق میں نہیں ہیں، بالکل نہیں۔ جب اس کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو پھر اس کو گھر بھی یاد نہیں، بچے بھی یاد نہیں، بولتے ہیں اب کیا کہوں گا، پھر ایک بات آگے لیکن کہوں گا نہیں، نہیں صاحب سب جانتے ہیں۔ کئی ہیں جو بچوں کو چھوڑ کے آ گئے، اور کئی ہیں جو بچے چھوڑ کے چلے گئے، اور جب کہتے ہیں کیوں گئے تو کہتے ہیں عشق ہو گئے۔ اللہ کی کوئی یہ بھی تو دیکھیں سامنے عشق جو ہوا ہے وہ ہے کیسا، اس کے عشق میں پھنس کر کے کوئی وطن چھوڑ دے، اولاد چھوڑ دے، عزیز و اقربا چھوڑ دے۔ مومن ذرا سوچ تو ہمیں دعویٰ ہے کہ ہمیں مصطفیٰ سے عشق ہے اور بستر نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر میں یہاں بات ختم کر دوں الحمدللہ جلسہ کامیاب ہے۔ اللہ کرے سوچ میں تبدیلی آئے، سوچ میں تبدیلی آئے۔ عشق کوئی ایسی چڑیا نہیں ہے کہ جس کو ہر شکار کر لے، جی ہاں اس کو پھنسانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، جی اس کے لیے دام بھی الگ تیار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کرے سچا عشق، اور قسم رب کی جن کو مصطفیٰ سے سچا عشق تھا، ابو بکر جیسے مال لٹا رہے تو پرواہ نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے۔ اور جب ہجرت کر کے جا رہے تھے والد کی نظر میں نور نہیں ہے، بچیاں چھوٹی ہیں، اور جب سب کچھ لے کے چلے تو پھر بڑے آپ کے والد کو فکر ہوئی کہ ابو بکر تو سب لے گئے، پہلے جو تھا سب لٹا دیا، اب چلے گئے، یہ بچیاں ہیں، بچے ہیں، کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، ہوگا کیا؟ تو اندازہ دیکھیے بڑوں کی اولاد بھی بڑی۔ آپ کی بچیوں نے سوچا دادا کو تکلیف ہوگی تو ٹھیکریاں اٹھا کر کے، اور وہ تجوری جہاں وہ نقد رکھتے تھے درہم دینار، بچیوں نے وہاں پر وہ ٹھیکریاں رکھی، اس پر کپڑا رکھا، اور جب دادا جان نے کہا کہ ابا تو سب لے گئے چھوڑا کچھ نہیں، تو کہنے لگی دادا فکر نہ کرے سب نہیں لے گئے۔ تو کہا کیا؟ کہا آؤ ذرا دیکھو تو یہ ابھی رقم پڑی ہے، درہم بھی ہیں، دینار بھی ہیں، اور ٹھیکریوں پر یوں کپڑا رکھ کر کے دادا کا ہاتھ رکھا، تو انہوں نے کہا ہاں کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ گئے ضرور ہیں، درہم چھوڑ کے گئے، دینار چھوڑ کے گئے، نہ درہم تھا نہ دینار تھا۔ اگر چھوڑ کے گئے تھے تو یا تو اللہ کو چھوڑ کے گئے تھے یا رسول اللہ کو چھوڑ کے گئے تھے۔ مومن تنہا نہیں
چاہیے. اگر کچھ بھی نہ ہو تو مومن یہ یقین رکھے کہ گھر میں اللہ بھی ہے اور رسول اللہ بھی ہے. یہ ہے عشق. اللہ کرے اس کا ایک قطرہ بھی مل جائے, ایک قطرہ بھی ملے تو کامیاب ہیں. اور یہ اللہ کے محبوب بندوں نے جو یہ مقام پائے ہیں وہ کسی اور چیز سے نہیں, اسی عشق سے پائے ہیں. بڑی زبردست ہے یہ دولت جو صرف رب نے انسان کو دی ہے, اور اسی دولت کی بنیاد میں اس نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں دنیا آج بھی ان کے گن گا رہی ہے. کسی نے پیالہ لے کے سمندر پہ بیٹھا ہے اور وہ یہ کر رہا ہے کہ اگر معشوق ملے تو پیالے سے سمندر کا پانی کوئی پیالے سے ختم ہوا. کسی کو معشوق نے کہا کھڑے ہو جانا جب تک میں نہ آؤں. کئی برس گزر گئے, برساتیں ہوئی, جسم پر بیلیں چڑھ گئی, سوکھ کے تنا بن گئے, لیکن جب معشوق نے محبوب نے کہا تھا مت ہٹنا تو ہٹا نہیں, اور لوگوں نے سمجھا سوکھی ہوئی لکڑی ہے, اور جب کلاڑا چلا تو جان تھی کا ہوں لکڑا نہیں ہوں, عشق میں جل کر کے لکڑا بنا ہوں. میرے معشوق نے کہا مت ہٹنا, نہیں ہٹا. یہ عشق کروانا عشق. اور عشق کی داستانیں سب سنتے ہیں. عشق مزاجی بھی ہوتا ہے, عشق حقیقی بھی ہوتا ہے. مجازی فانی ہے اور حقیقی باقی ہے, اور حقیقی صرف مومن کے حصے میں آیا ہے. اللہ سب کو ایسا عشق عطا فرمائے. اب بات سمجھ میں آئی ہو یا نہ, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ایک سوال ہے, ایک جواب ہے. انسان اشرف کیوں, انسان عزت والا کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے عشق دیا, بس اسی وجہ سے یہ سب سے یوں کہیے نمبر لے گیا. اب خود ہار جائے تو اس کی مرضی ہے, میدان کھلا ہے, جتنا ہو تو آ جائے. اور اس کو اگر شکست ہی لینی ہو تو کھڑا رہے, کون روکے گا؟ ہم کھڑے ہیں سب, آگے بڑھتے ہی نہیں. اور بڑھنے کی ہمت بھی کبھی ہمت تو کر کے دیکھیں. اور اس راہ میں اگر عاشق بڑھتا ہے تو پھر محبوب چھوڑتا نہیں. یہ 2 قدم تو وہ 3 قدم آگے آتا ہے. اور یہ خود میرے آقا نے رب کی رحمت نے اپنے فرمایا ذرا میری راہ پہ آ کے تو دیکھ, تو چل کے آئے گا تو میری رحمت دوڑ کے آئے گی. اور یہ حدیث پاک سے آ تو جا, اس راہ پہ تو آ جا. اور ہم اس آنا تو کیا, ہم تو روز ہٹتے ہی جا رہے ہیں. اللہ محفوظ رکھے, کتنا ہٹیں گے بھائی, کتنا ہٹیں گے؟ کسی چیز کی حد تو ہونی چاہیے نا. ہم تو روزانہ ہٹتے ہی جا رہے ہیں. تو ہٹتے ہٹتے واپس راہ پہ آنے میں بھی وقت لگے گا. اتنا دور نہ جائیں کہ پھر واپس راہ نہ ملے. جی ہاں, راہ نہ ملے. اور یہ ایک کہاوت ہے نا کہ صبح کا بھولا شام کو آئے تو اس کو بھولا نہیں کہا جاتا. اور یہاں کئی شامیں ہو گئی اور یہ بھولا آیا ہی نہیں. اور امید بھی کیا رکھیں, حالات کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ کو واپس لا سکتے ہیں. اور حالات کو دیکھ کر کے بھی جو واپس نہ, اب کون آئے گا؟ ایک سندھی بیت پڑھ دوں. اور یہ جو میں نے ابھی کہا نا اسی کے حوالے سے. شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں جو بڑے عاشق ہیں, اور ان کا کلام جو ہے وہ الہامی ہے. وہ اپنے سے نہیں کہتے تھے, کلام آتا تھا وہ پڑھتے تھے, لکھنے والے لکھتے. یعنی اس لیے تو کہا گیا نا یہ تو بیت بھایا سے آیت مانی. شاہ صاحب نے فرمایا میرے جو بیت ہیں نا بند کویتا, آپ نے فرمایا میری جو کویتائیں ہیں وہ کویتائیں نہیں, قرآن کا ترجمہ. اور میں دعوے سے عرض کر سکتا ہوں شاہ صاحب کا کوئی بیت ایسا نہیں جو کسی آیت کا ترجمہ نہ ہو. کسی آیت کا ترجمہ یعنی آیت کا ترجمہ ہے اور آیت کی تفسیر ہے. اب شاہ صاحب وہ بند میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. شاہ صاحب نے مصطفیٰ کے غلاموں سے ہاتھ جوڑ کے کہا, ونتی کر کے کہا مہربانی مہربانی. لوگوں نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو شاہ صاحب نے کہا وچھو ونی جوات. شاہ صاحب نے کہا وچھو ونی جوات, کندھ ماں پھیر کے نہیں. وچھو ونی جوات, کندھ ماں پھیر. یہ تو کندھ پھیرٹ, یہ تو سمجھو کیا بات مانا رستو کیرو دنیا وارا نہ, صراط مستقیم سدھی وار جکا ونے پئی سدھی جنت میں. اللہ دے فضل سے اساں کے ملی وئی ایمان وارا آیوں واٹ ملی وئی. ہن شاہ صاحب چے تو واٹ تے ملی وئی, ہن واٹ وٹھو پیو ون, چھڈ جے متا. وہ شاہ صاحب تو نہ چھڈن جی تے کا تو تھوڑو چھڈن دے گو.
वहां तो मिली तू थोड़ो सीधी बात मिली वही जन्नत जी केर चले छडंदा ना तो शाह साहब जो छडंदा तो कोन पर जो अना एकड़ो भी ख्याल रखिज हां तो जी नजर इन वाट मथे रे कंद हेडा ओडा मता करे कंद फेरन मना आदमी कहीं जा रहा जैसे बाजार में जाते हैं अच्छी दुकान आ जाए देखते कि नहीं ये हुआ कंद फेरना रास्ते से नजर हट गई अब इधर है थोड़ा आगे गए फिर कोई मोल आया फिर उधर ये है कंद फेरना और यहाँ शाह साहब कह रहे हैं तुझे जन्नत का रास्ता मिल चुका है अब चाहे जितनी रौनकें नजर आए चाहे जितने तुझे बुलाएं चाहे जितनी रंगीनियां हो लेकिन तू हटना तो क्या तेरी गर्दन भी यूं न घूमे गर्दन यानी उसी रास्ते पे तेरी नजर रहे वठो वनिज वाट कंध म फेर के ॾहें कंध मता फेरे हेॾा होॾा मता निहारे ऐं जे हेॾा होॾा निहारियो त थींदो छा चई थींदो ही लोणे फेर लपाट लॻंदी लतीफ़ चई शाह साहब चो कंध मता फेरे नसीहत मञ न मञंदे लपाटूं लॻंदियूं पोइ मता चाहे को लॻी हिकिड़ो सवाल करियो वरी जी जी इनकार करे कोन सघंदा आऊं न को कंहिंजी शिकायत तो करियां न को का मूंखे कंहिंसी गिला आऊं त सिर्फ़ जेका हक़ीक़त उहा पे ॿुधायां सभु का ॾिसनि आऊं न चवां तॾहिं बि सभिनी खे ख़बर आहे भई शाह साहब जो कंध मतां फेरे लपाट लॻंदी हाणे मुंहिंजो सवाल आहे लॻी या न लॻी हाणे छा चई अञा बि के मञनि ई कोन वेचारा कहिड़ा मुकरवे आऊं त हिकड़ी लपाट जो को चा हिते सदाई तो लगे को डी एड़ो कोन उबिरो जो लपाट न लगे मन कसम रब जी ही पेशानी जेका रब जी बारगाह में सजदो करे उनके को लपाट हणी वने कंहिंजी मजाल कोने न को कैसर जी मजाल हुई न को किसरा जी मजाल हुई दुनिया जो ताकतूं इन सजदे वाले जे अॻियां ही हथ वधियो बीठियूं हुयूं इहो हिकड़ो बि जे कॾहिं वॾे वॾे दरबार में वेंदो हो वञण त पंहिंजी जाइ ते किसरा जो दरबार कंहिं हज़रत उमर जो नालो बि वरतो ही तख्त बि पियो ॾके ताज पियो ॾपे किसरा ख़ुदि पियो ॾके उमर जे नाले में असर तॾहिं हो जॾहिं उमर वाट ते हो वाह 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 मता छॾे वाट छॾंदे त लपाट लॻंदी ऐं असां जॾहिं छॾी तॾहिं रोज़ पियो लॻनि पर अञा बि असांखे असीं वांदा कहीं पुठी पिया थापण लॻे पई लपाट ऐं असीं अॼु पिया राज़ी थियूं त ही पुठी थापरजनि वाह 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 कोन लपाटूं ऐं तो वारो अकुल अहिड़ो जो तो इनखे तो वाह वाह हद थी वई अकुल केॾां वियो अल्लाह जा बंदा अॼु बि रहमत अव्हां जो इंतज़ार पई करे ओ मुस्तफा जा गुलाम जेकॾहिं लपाटुनि खां बचणो आहे को बि कोन बचाए सघंदो न हुकूमत बचाए सघंदी न दौलत बचाए सघंदी न दुनिया जूं हुकूमतूं बचाए सघंदियूं न तुंहिंजी ताक़त बचाए सघंदी न ज़र जवाहिर बचाए सघंदा जेकॾहिं बचणो आहे त सिर्फ़ हिकिड़ो ई रस्तो ऐं वाट आहे उहा वाट मुहम्मदी वाट आहे उहा सिरात मुस्तक़ीम आहे सभई वाटूं छॾे उन वाट ते अची वञ रब जी रहमत तुंहिंजी हिफ़ाज़त कंदी तॾहिं त कंहिं दीवाने चयो न आज भी हो जो इब्राहिम का सा ईमान पैदा आज भी हो जो इब्राहिम का सा ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाजे बाहि जेका बरे पई न तो ते गुलजार थी वेंदी दुनिया में ॾिसंदी त नाखियो हो ॿारनि लाइ बचियो कीअं बचियो ईअं जो वाट ते हो अल्लाह सभिनी खे इन वाट खे सम्झण वाट ते हलण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए इन वाट में पहिरीं मंज़िल नमाज़ आहे ॿियूं सभु बाद में जेसी नमाज न पढ़ंदासूं तेसी वाट ते आया बि कोन्हे अल्लाह करे जंहिं मथे फर्ज़ आहे सभु नमाज़ी थी वञनि सभु नमाज़ी थी वञनि उहे बि त नमाज़ी हुआ तलवारूं खणो बीठा चऊं पढ़नि कोन ॾींदासूं तॾहिं उन्हनि चयो हिते पढ़नि न ॾींदा त घर औलाद हिते असीं उते वेंदासूं जिते पढ़ी सघूं ये मैं फिर एक राह यानी थोड़ा सा भटक जाता हूँ ये भी मेरी आदत है यानी मैं वो उर्दू से फिर अचानक आ गया सिंधी में मैंने आपसे बैत पढ़ने का कहा था तकरीर करने का तो नहीं कहा आप भी मुझसे पूछ सकते हैं कि आपने तो कहा था शाह का बैत पढ़ना आप तो सिंधी में तकरीर कर हम क्या जाने सिंधी क्या है कोई हर्ज नहीं आप अगर न भी समझें तो
مجھے تو یقین ہے بھائی ہر لفظ تو شبد تو نہیں سمجھیں گے، بات تو سمجھ لیں گے، بات تو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ بات وہی ہے جو سمجھی ہوئی ہے۔ اللہ کرے اس پہ عمل کی رب توفیق دے۔ بات ایسی نہیں کہ نہیں سمجھتے، سب سمجھ رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں آج بھی۔ تو اب میں اصل بات عرض کر رہا ہوں، انسان کو یہ جو شرف ملا یہ عشق کی وجہ سے۔ اچھا پھر انسان کو رب نے پیدا کیا عبادت کے لیے، کس کے لیے؟ اب ذرا عبادت پہ آئیں۔ عبادت میں اہم عبادتیں کون سی ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اور حج ہے زیارت کا نام، مکہ شریف، مدینہ شریف، اس کو عمرہ حج، یہ ایک عبادت ہے یا نہیں؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ یہ سب عبادتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ بھی عبادت ہے، حج، عمرہ یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اس پہ ذرا سا بھی غور کریں تو نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں عقل چاہیے۔ یہ عبادتیں ہیں جس میں کیا چاہیے؟ عقل۔ اور چونکہ رب نے اس کو عشق دیا ہے، اس لیے رب نے ایک عبادت ایسی دی جہاں عقل کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں راج ہی عشق کا ہے، جہاں راج ہی بھائی عشق ہو یا نہ ہو، لیکن بظاہر اسے عاشق بننا ہی پڑے گا، اسے عاشق کے لباس میں، دیوانے کے لباس میں آنا ہی پڑے گا۔ تو اگر وقت کا بادشاہی کیوں نہ ہے لیکن تیرا شاہی لباس اتارنا ہی پڑے گا، دو چادریں پہننی پڑیں گی۔ تو چاہے تاج پہن کر کے اپنے میں بیٹھا رہے لیکن وہاں سر کو ننگا رکھنا ہی پڑے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ اب ذرا سا بھی غور کریں، عمرے اور حج میں جو چیزیں ضروری ہیں وہ سب دیوانگی کی ہیں۔ وہ ایسا منظر ہے جس میں اظہار ہو رہا ہے کہ یہ کوئی عاشق جا رہا ہے، دیوانہ جا رہا ہے، گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، اولاد چھوڑ کے جا رہا ہے، یہاں تک سلے ہوئے کپڑے بھی اتار دیے، دو چادریں پہن دی، غسل کر کے سب کو چھوڑ دیا، ترک۔ میرا عنوان یہی تھا لیکن میں نے سوچا یہ بات یہاں تو گلے سے نیچے نہیں اترے گی، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ترک، چھوڑ دیا۔ کس کے لیے چھوڑا؟ اللہ کے لیے۔ یہی تو ہے عبادت۔ اللہ کرے ہر جانے والے کو رب یہ توفیق دے کہ اس کا نظریہ یہ ہو کہ مولا تیری محبت میں چھوڑ رہا ہوں، سب چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں، بس میں ہوں اور تو ہے۔ اور پھر جب بلندی پہ گیا تو لبیک اللہم لبیک، نیچے اترا لبیک اللہم لبیک، جا رہا ہے، دیوانگی میں جا رہا ہے۔ بال بڑھے تو بڑھتے رہیں، کپڑے اور یہ جسم میلا ہو تو میلا ہوتا رہے، ناخن بڑھتے رہیں تو بڑھتے رہیں، کاٹنا نہیں ہے، ایک بال بھی جدا نہیں کرنا ہے۔ دیوانگی کے عالم میں مکے پہنچنا ہے، اور سامنے جب گھر کا بیت اللہ نظر آیا تو عقل نے کہا بن دیکھے اسی کی طرح منہ کر کے سجدے کیے تھے، اب سامنے سجدہ کر، لیکن عشق نے کہا سجدہ۔ اب یہ وہ مضامین ہیں جو وقت چاہیے۔ عقل نے کہا عمر 60 سال تک نماز پڑھتا تھا، منہ میرا کعبے کی طرف، قبلے کی طرف، اور آج وہی کعبہ سامنے ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ گر جا سجدے میں کہ مولا سبحان ربی الاعلیٰ۔ طلب بھی ہوتی ہے کہ سجدہ کروں، عمر بھر اس کی طرف صرف بن دیکھے رخ ادھر کر کے سجدے کیے تھے، اور آج رب نے کرم فرمایا، وہی رب کا گھر